بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 5 اردو سلیبس میں اردو ڈرامے کے حوالے سے آج ہم لوگ یونانی ڈرامے کے حوالے سے بات کریں گے۔ یونان جنوب مشرقی یورپ میں جزیرہ نما بلقان کے نشیب میں واقع ملک ہے۔ یونان ایک پہاڑی جزیرہ نما ہے جو بحیرہ روم میں جاتا ہے۔ اس میں ساحل سے دور سینکڑوں پتھریلے جزیرے شامل ہیں، لیکن قدیم یونان کے لوگ جنوبی فرانس سے ترکی تک ایک وسیع و عریض علاقے میں آباد ہوئے۔ جہاں بھی جاتے وہ اپنی زبان اور روایت اپنے ساتھ لاتے۔ یونان کی سرحدیں شمال میں البانیہ، مقدونیہ اور بلغاریہ اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں۔ مغرب میں بحر ایونی اور جنوب میں بحر ایجین واقع ہے۔ یونان کو فنون لطیفہ کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سنگ مرمر وافر مقدار میں ملتا ہے، لہٰذا فن تعمیر میں اس ملک نے غیر معمولی ترقی کی۔ جمہوریت کا تصور سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا اور یہاں سے یہ طرز حکومت دنیا کے دوسروں ملکوں تک پہنچا۔ قدیم یونان کو ایک نہایت دور اندیش اور تہذیب یافتہ تہذیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یونانی ان خداؤں پر بھی یقین رکھتے تھے جو انسانی زندگیوں پر قابو رکھتے تھے۔ انہوں نے معبودوں کی تعظیم کی اور انہیں نذرانہ پیش کیا۔ بدلے میں انہوں نے برکت کی امید کی۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے شہروں کی ریاستوں نے موسیقی، رقص، ڈرامہ، شاعری اور کھیلوں کے مقابلے کے ساتھ مذہبی تہواروں کا انعقاد کیا۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز اس نوعیت کے مذہبی تہوار کے طور پر ہی ہوا تھا۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونان کی روایت دنیا کی قدیم روایتوں میں سے ایک ہے۔ بیشتر علوم کا آغاز یہیں سے ہوا ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کا تعلق یونان ہی سے ہے، جنہوں نے علم و فن میں کمالات کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیائے ادب نے المیہ کا آغاز یونانی ڈرامہ کو مانا جاتا ہے۔ یونانی ڈرامہ نگار ہی تھے جنہوں نے اپنی تخلیقات میں المیہ یعنی ٹریجڈی کے عنصر کو متعارف کروایا۔ ڈرامے کے جو حصے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 المیہ یعنی ٹریجڈی اور دوسرا تربیہ یعنی کامیڈی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اصل میں انہوں نے عالمی ادب میں المیہ کی روایت کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس سے پہلے عالمی ادب میں المیہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یونان ہی میں ہمیں ہومر اور ہیوسیڈ کی اعلیٰ ترین تخلیقات ملتی ہیں جو طویل نظموں پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں عظیم شاعروں نے اپنی نظموں میں دیوتاؤں کے کارنامے، محبتوں اور نفرتوں اور آپسی شورشوں کے گیت گائے ہیں۔ ڈرامہ دیکھنے والوں کی تفریح کے لیے ڈرامہ نگار دیوتاؤں کی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ کو پیش کیا کرتے تھے۔ یورپی تہذیب پر قدیم یونان کے اثرات کے متعلق مشہور انگریزی شاعر شیلے کا قول ہے، ہم سب یونانی ہیں کیونکہ ہمارے قوانین، ہمارے ادب اور ہمارے فلسفے کی جڑیں یونان میں پیوست ہیں۔ اس دور میں ڈرامے شاعرانہ ہیئت میں لکھے جاتے تھے، مطلب شاعری کے انداز میں۔ چونکہ یونان میں ڈرامے اسٹیج کرائے جاتے تھے، اس لیے اس حوالے سے ان کے متعلقہ لوازمات کورس یعنی مکالموں، رقص، گیت اور اداکاری پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ ڈراموں کے لیے باقاعدہ تھیٹرز بنائے گئے۔ ایتھنز میں بہترین ڈرامہ نگاروں کو انعامات دیے جاتے تھے۔ ایتھنز ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ المیہ ڈرامے یعنی ٹریجڈک ڈرامے 6 صدی قبل مسیح میں تھیسپس کا ایجاد کردہ بتایا جاتا ہے۔ یونانی ڈراموں میں اکثر کے پلاٹ عام دیومالائی کہانیوں کی بنیاد پر اٹھائے جاتے تھے۔ دیومالائی بولتے ہیں جس میں پرانے قصوں کو بنیاد بنا کر جو کہانی بنائی جائے۔ بعض کے ڈرامے 8ویں صدی قبل مسیح کے یونانی شاعر ہومر کے رزمیوں یعنی ایپکس سے لیے گئے ہیں، جبکہ اس میں 2 چیزیں ہیں، رزمیہ اور بزمیہ۔ رزم بولتے ہیں جس میں لڑائی ہو، معرکہ ہو، اور بزم جس میں محبت کی داستان ہو۔ جبکہ بعض ڈراموں کا مواد اور پس منظر یونان اور ایرانی جنگوں سے فراہم کیا گیا۔ یونانی ڈرامہ
المیہ محض تفریح کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ ان المیہ ڈراموں سے اخلاقیات کی تدریس اور اعلیٰ اقدار جیسے عدل ہے یعنی انصاف، رحم اور انکساری وغیرہ کو بھی فروغ دیا جاتا تھا۔ مطلب ڈرامے کا مقصد عوام سے تھا۔ دنیائے ادب و شعر نے 4 عظیم عالمی نگار پیدا کیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 3 نہ صرف ہم عصر تھے بلکہ قدیم یونان کے شہر ایتھنز کے چشم و چراغ تھے۔ ان تینوں کے نام ہیں اسکائلس، سوفوکلیز اور یوریپیڈیز، جبکہ چوتھا المیہ نگار ہے شیکسپیئر، جن کو ہم جانتے ہیں انگریزی ڈرامہ نگار کی حیثیت سے۔ ان ڈرامہ نگاروں کا کمال یہ ہے کہ پہلی بار انسان کو ایک کردار کے طور پر اپنے ڈراموں میں انہوں نے پیش کیا، ساتھ ہی یونانی دیوتاؤں کا ذکر بھی انہوں نے عقیدت سے کیا ہے، بہت احترام سے کیا ہے۔ اسکائلس اس ضمن کا پہلا نام ہے ڈرامہ نگار یعنی المیہ نگار اسکائلس، جن کا تعلق ہے ایتھنز سے۔ اسکائلس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 70 سے 90 تک ڈرامے لکھے، اتنی تعداد میں، لیکن 2 المیے لاؤ اور 7 دروں پر 7 دستیاب ہیں، بلکہ بقیہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ لاؤ میں ایڈیپس کی افتاد کا ذکر ہے، مصیبت کا ذکر ہے، اور 7 دروں پر 7 میں ایڈیپس کے بیٹوں کا مقاتلے کا ذکر ہے، لڑائی جھگڑے کا ذکر ہے۔ ان کے ڈراموں کا نمایاں موضوع خدائی حدود کی خلاف ورزی سے باعث پیش آنے والے نتائج ہیں۔ وہ روایتی مذہبی عقائد اور اخلاقیات کی تبلیغ کرتا ہے، مطلب اخلاقیات میں اس بات کو شامل ہے کہ وہ اگر آپ جیسا کریں گے جس کے ساتھ، ویسا ہی آپ کو اس کا اثر دکھائی دے گا۔ تو اسکائلس کے جو ڈرامے ہیں اس میں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا اہم نام ہے سوفوکلیز، یونان کا ایک اہم اور کامیاب ڈرامہ نگار ہے۔ سوفوکلیز نے تقریباً 123 ڈرامے لکھے ہیں، جن میں فقط 7 ہی اب تک دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ایڈیپس، اینٹیگونی، الیکٹرا، اجاکس، ایڈیپس کولونوس وغیرہ کافی اہم ڈرامے ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی پر تقدیر کے اثرات کو اپنے بیشتر ڈراموں کا موضوع بنایا ہے۔ اینٹیگونی ان کا شاہکار ڈرامہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ سوفوکلیز یونان کے علاقہ عتیقیہ یعنی ایتھنز کے قریب علاقہ تھا، وہاں پیدا ہوا۔ اس کا شمار قدیم یونان کے ان 3 مصنفین میں ہوتا ہے جن کی تحریریں آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے تقریباً 500 سال پہلے سوفوکلیز کی پیدائش یونان کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ لوہے کے کئی کارخانے اس کے خاندان کی ملکیت تھے۔ اس کے باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ سوفوکلیز کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی سوفوکلیز کو احساس ہوا کہ اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے، اور پھر اس نے لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یونان میں ہونے والے مختلف تہواروں میں سوفوکلیز کا ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا۔ ان تہواروں میں مقابلے بھی ہوتے تھے۔ سوفوکلیز نے اپنے پوری زندگی میں ایسے 30 مقابلے میں حصہ لیا، اور ان میں سے 24 میں اس کے ڈرامے کو اول انعام سے نوازا گیا، جبکہ باقی 6 ڈراموں میں ان کو سیکنڈ انعام ملا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسے کبھی تیسرا انعام نہیں ملا، کیونکہ وہ ہر ڈرامہ بڑی محنت سے لکھا کرتا تھا۔ اس کے ڈراموں کا تیسرا کردار متعارف کرانے کا سہرا سوفوکلیز کے سر ہی بنتا ہے۔ اس نے ڈراموں میں کورس یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو المیہ ڈراموں میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے کی اہمیت کو ختم کر دیا تھا۔ اس طرح اس دور میں ڈرامے کے خرچ پر قابو پایا گیا۔ تیسرے کردار کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اداکاروں کے درمیان تنازع کم اور تمام کرداروں کے ساتھ انصاف ہونے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کے قدیم ترین ادب میں 3 المیہ ڈرامے بہت مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک اینٹیگونی ہے، جس کے مصنف سوفوکلیز ہیں۔ اس ڈرامے کا آخری جملہ بہت مشہور ہے۔ یہ جملہ اب بین الاقوامی کہاوت بن چکا ہے۔ ایتھنز جمہوریت کی پیدائش کا شہر تھا، اور ایتھنز والے اس بات پر فخر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی تحریر نے انفرادی فیصلے کے بجائے اجتماعی رائے کو اہمیت دینے کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس لیے ڈرامے اینٹیگونی میں تھیٹر
وقت میں پیشکش کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے مصنف یعنی سوفوکلیز کو انعام کے طور پر اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ سوفوکلیز نے 91 برس کی عمر پائی تھی۔ اب ہم لوگ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں سوفوکلیز کے اینٹیگونی کا۔ سوفوکلیز کا ایک اہم ڈرامہ اینٹیگونی اہم ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈرامہ غالباً 442 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ اینٹیگونی ایڈیپس کی بڑی لڑکی تھی۔ اس کی کہانی یوں ہے کہ ایڈیپس کے روانگی کے بعد اس کا لڑکا تھیسس کا بادشاہ بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈیپس کے دونوں لڑکوں نے بھی باپ کی جلاوطنی چاہی، کیونکہ حقیقت سے انکشاف کے بعد وہ اسے تھیسس پہ رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ اپنے بھائی پولینیسس کو بھی جلاوطن کر دیتا ہے، جو خود حکمراں بننے کا آرزومند تھا، خواہش رکھتا تھا۔ دوسرا بھائی ایرگاس کی مدد سے تھیسس پر حملہ کرتا ہے، لیکن دونوں جنگ میں مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کریون تخت کا وارث بنتا ہے۔ کریون ایتوکلس کے کفن دفن کے شاہانہ اعزاز و اہتمام کا حکم کرتا ہے اور پولینس کی لاش کووں اور گدھوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہیں سے ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈرامے کی کشمکش دو افراد کے درمیان ہوتی ہے، ایک ایڈیپس کی لڑکی اینٹیگونی اور دوسرا تھیسس کا نیا بادشاہ کریون، جو اینٹیگونی کا اپنا سگا ماموں بھی ہے۔ اس ڈرامے میں بہن کی محبت اور ایثار قربانی کو دکھایا گیا ہے۔ 2 نام اب تک ہو گئے۔ تیسرا اہم نام ہے یوریپیڈیز کا ہے۔ یوریپیڈیز کے 69 ڈرامے اب تک مل ہیں، جس میں 19 ڈرامے ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ اپنے ڈراموں میں دیوتاؤں کو ایسے انداز میں اس نے پیش کیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دیوتاؤں کا انسانوں کے تعلق دوستانہ ہے یا جابرانہ ہے۔ ان کے ڈراموں میں میڈیا، ٹروجن عورت اور الیکٹرا ایسے ڈرامے ہیں جو زمانۂ حال میں بھی اسٹیج کرائے جاتے ہیں۔ ان ڈراموں کو آج بھی شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ ایتھنز کے مذکورہ تینوں ڈراموں کے المیے میں انسانی فطرت کے ہر پہلو، اعلیٰ ترین الہی تفکر سے لے کر اسفل ترین انسانی جذبات تک کی عکاسی پائی جاتی ہے۔ قدیم یونانی المیوں یعنی ٹریجڈیز کے عالمگیر موضوعات آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ قدیم یونان کے المیہ ڈراموں کی طرح ان کے تربیہ ڈرامے، جس کا انجام ہنسی خوشی پر ہوتا ہے، وہ بھی معیاری ہوتے ہیں۔ یونان کے تربیہ نگار میں ارسطوفینز کا شمار ہوتا ہے۔ ارسطوفینز نے اپنے تربیوں میں مزاح اور ہجو کے ذریعے ملک کی سیاسی اور سماجی زندگی اور شخصیات پر تنقید کی ہے۔ اپنے تربیہ ڈرامے مینڈک یعنی فراگ میں المیہ نگاری پوری یوریپیڈیز اور بادل میں سقراط کو نشانہ بنایا ہے، تنقید کی ہے۔ مطلب بعد کے تربیوں میں شخصی تنقید کے بجائے عصری مسائل کو مزاح کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اپنے تربیہ لیسیسترا میں پیلونیشین جنگ ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان پر بڑے مزاحیہ لیکن مؤثر انداز میں انہوں نے تنقید کی ہے۔ تربیہ نگار مانیندر نے 108 تربیے لکھے ہیں اور لینانیا کی تقاریب میں 8 بار انعامات بھی حاصل کیے ہیں۔ ان کے زیادہ تر تربیے پوری صورتحال میں باقی نہیں رہے ہیں، تاہم جتنے بھی ڈرامے دستیاب ہوئے ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو المیہ ڈرامے کے علاوہ تربیہ ڈراموں میں بھی اپنی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے اپنی تربیوں میں سے انسانی کمزوریوں اور روزمرہ زندگی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ مانیندر کے تربیوں کے بکھرے ہوئے حصوں کے بعض جملے ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، مثلاً یہ کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بری صحبت والے اچھے اخلاق والوں کو خراب کرتی ہے، یا محض اپنے لیے جینا زندگی نہیں۔ یورپی تہذیب کے کئی مختلف شعبوں میں قدیم یونان کے اثرات پڑے ہیں۔ ڈراموں کے حوالے سے خاص طور سے ان کی اہمیت کافی مسلم ہے، اور
مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یونانی ڈرامہ عتیق احمد صدیقی کی ہے، 3 مغربی ڈرامے مجنوں گورکھپوری کی ہے، فرانسیسی ڈرامے ظہیر انور کی ہے، انتون چیخوف کے شاہکار ڈرامے زاہدہ زیدی کے ترجمہ کیے ہوئے ہیں، شہریار ایڈیپس ترجمہ کیا ہوا سمیع الحق کا، سوفوکلیز ایک مطالعہ شین اختر کا، اینٹیگونی قیصر زیدی کا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے آپ مغربی ڈراموں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔